وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. باب متى يصلي الفجر بجمع. کب حاجی فجر پڑھے گا جمع میں؟ جمع میں سے کیا مراد ہے؟ بجمع سے مراد جمع کسے کہتے ہیں؟ حاجی کب فجر کی نماز پڑھے گا جمع میں؟ جمع میں سے کیا مراد ہے؟ فجر تو جمع نہیں ہوتی. جمع کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی. جمع نام ہے مزدلفہ کا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ مزدلفہ کو جمع، مزدلفہ کے کئی نام ہیں. اس کا ایک نام مزدلفہ ہے کیونکہ جب انسان مزدلفہ پہنچتا ہے تو انسان جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ کے. اور مزدلفہ کا دوسرا نام جمع ہے کیونکہ اس میں لوگ نماز جمع کرتے ہیں. پھر اس میں جو قریش مکہ تھے وہ جب آتے حج کرنے مکہ سے منا، پھر منا سے عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم مکی لوگ ہیں، ہم حرم والے لوگ ہیں، مزدلفہ تو حرم میں ہی ہے، عرفات حرم سے باہر نکل جاتا ہے، ہم عرفات نہیں جائیں گے. قریشی لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، باقی غیر قریشی لوگ عرفات جاتے. پھر جب وہ عرفات سے لوٹتے غیر قریشی لوگ تو وہ عرفات سے آتے مزدلفہ، تو مزدلفہ میں قریشی غیر قریشی اکٹھے ہو جاتے. اور پھر فجر کے بعد جو ہے وہ سارے ہی قریشی ہوتے غیر قریشی ہوتے وہ مزدلفہ سے منا جاتے. تو مزدلفہ ایک لحاظ سے تمام لوگوں کا اکٹھ بن جاتا. وہاں قریشی جو ہیں وہ عرفات نہیں جاتے تھے، اس لیے مزدلفہ کو جمع بھی کہہ دیتے ہیں. اکثر حدیثوں میں پیچھے ہم نے لفظ جمع پڑھا مزدلفہ کے لیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز جمع کی جاتی. وہ تو انہوں نے اب حج کا طریقہ کار ہی چینج کر لیا نا، اور وہ مشرک تھے. ویسے ہی ایک مشرک ہو اور وہ حج کرے تو موحد نہیں ہے، کیا اس کا حج کا قابل قبول ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو مشرک تھے، پھر حج بھی اپنی مرضی سے کرتے. تو تیسرا نام مزدلفہ کا مشعر الحرام ہے، اس کی بھی میں نے وضاحت کی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں المشعر الحرام جو ہے یہ پورے مزدلفہ کا نام ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ پورے مزدلفہ کا نام نہیں ہے، یہ مزدلفہ میں مخصوص جگہ کا نام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، جہاں آپ نے رات گزاری تھی اور جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی. تو قرآن کریم میں اصل میں ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو. اس سے مراد ہے فجر کی نماز کے بعد کا جو ذکر ہے، جو بڑا ایک اہم ذکر ہے، تو وہ مزدلفہ میں ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ عند المشعر الحرام سے مراد پورا مزدلفہ ہے. مزدلفہ میں کہیں بھی انسان جو ہے وہ رات گزار کر کہیں بھی نماز پڑھے فجر کی تو وہ فجر کے بعد ذکر کرے. بعض کہتے ہیں یہاں مشعر حرام سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی اور جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا تھا، وہاں آج مسجد بنا لی گئی ہے. بعض کہتے ہیں اس مخصوص جگہ کا نام مشعر الحرام ہے، اور بعض کہتے ہیں پورے مزدلفہ کا نام مشعر الحرام ہے. تو پورے مزدلفہ کو مشعر حرام کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں عرفات کو المشعر الحلال کہتے ہیں. تو بہرحال یہ مزدلفہ کے تین نام ہیں. تو ان ناموں میں سے ایک نام جمع ہے، تو جمع سے مراد یہاں مزدلفہ ہے. تو باب کب پڑھے گا حاجی فجر کی نماز جمع میں، یعنی مزدلفہ میں. مزدلفہ میں فجر کی نماز کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 تاریخ کو نا، نہیں 11 کو کب ہوگی؟ ایک ہی دن ہے، کیونکہ 9 تاریخ کو عرفات میں جانا ہے، اور عرفات سے جب وہ نکلے گا غروب آفتاب کے بعد تو 9 اور 10 کے درمیانی رات مزدلفہ پہنچے گا. پھر وہ رات مزدلفہ میں گزارے گا، اور عام حاجی جو کمزور نہیں ہے پھر وہ فجر کی نماز پڑھے گا مزدلفہ میں. پھر وہ مزدلفہ سے منا آ جائے گا 10 تاریخ کو. پھر منا میں وہ رمی کرے گا، پھر وہ مکہ مکرمہ جائے گا، طواف صحیح کرے گا، پھر واپس منا آئے گا. اب پھر 11-12 اس نے منا میں گزارنی ہے. تو اب مزدلفہ کا تعلق نہیں ہے. مزدلفہ میں صرف فجر کی نماز ایک ہی دن ہوتی ہے 10 تاریخ کو. تو 10 تاریخ کی جب 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور اب جب فجر کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں، تو وہ اس کا وقت کیا ہوگا؟ پیچھے ہم اگرچہ اس کے بارے میں حدیث پڑھ چکے ہیں. تو وہاں امام بخاری نے کوئی اور باب باندھا ہوا تھا، اس سے کچھ اور ثابت کیا تھا کہ مغرب عشاء کی نماز الگ الگ بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں ہم نے فجر کی نماز کے بارے میں بھی پڑھا تھا. لیکن یہاں اب امام بخاری دوبارہ باب باندھ کر کہ مزدلفہ میں فجر کی نماز
کس وقت پڑھی جائیں گی. مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کا وقت بھی تھوڑا فرق ہے باقی فجر کی نمازوں سے. تو امام بخاری اپنی سند سے حدیث بیان کرتے ہیں. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله قال. حضرت عبداللہ سے مروی ہے. یہاں عبداللہ سے مراد کون ہے؟ پہلے بھی بات آئی تھی اگر عبداللہ اکیلے ہوں تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. قال وہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة بغیر میقاتها الا صلاتین. نہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے نماز پڑھی ہو کوئی نماز اپنے وقت کے علاوہ سوائے 2 نمازوں کے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ کوئی نماز اپنے وقت کے علاوہ نہیں پڑھی. دیکھیے یہ کہنے کو تو چھوٹا سا جملہ ہے, کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے, لیکن بہت بڑی بات ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی. وقت تھوڑا لمبا بھی ہے, کبھی انسان کو کوئی کام ہوتا ہے انسان تھوڑا لیٹ پڑھ لے لیکن وقت باقی ہے. آپ نے ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی ہے کیونکہ نماز ہے ہی وقت پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز اپنے وقت کے علاوہ نہیں پڑھی سوائے 2 نمازوں کے. وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ جمع بین المغرب والعشاء, کہ آپ نے مغرب اور عشاء میں جمع کیا یعنی مزدلفہ کی رات. وصلی الفجر قبل میقاتها, اور آپ نے فجر کی نماز کو اپنے وقت سے پہلے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی نمازیں اپنے وقت کے علاوہ پڑھی تھیں. تو یہاں یا تو کہ یہ اب حج کی بات ہے تو یا تو یہاں یہ حج کا اور مزدلفہ کا مراد ہے کیونکہ مزدلفہ میں یہ 2 نمازیں آپ نے وقت کے علاوہ پڑھی ہیں, اگرچہ آپ نے اس کے علاوہ بھی بعض نمازیں وقت کے علاوہ پڑھی تھیں. یا پھر حضرت ابن مسعود کو ان کو پتہ نہیں ہے. جنگ احزاب کے موقع پر عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تھی. ایک دفعہ جو ہے وہ فجر کی نماز سفر میں تھے آپ تو سوئے رہ گئے اور پھر جب سورج نکلا تو وہ تو بہرحال اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مجبوری تھی, اس میں مجبوری کے بغیر آپ نے کوئی نماز اپنے وقت کے علاوہ نہ پڑھی ہو, تو بہرحال یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. حضرت ابن مسعود اپنے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی بھی نماز اس کے وقت کے علاوہ پڑھی ہو سوائے 2 نمازوں کے. وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ جمع بین المغرب والعشاء. ایک تو آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا یعنی مزدلفہ میں. اب مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے مغرب کے وقت میں کہ عشاء کے وقت میں؟ زیادہ تر یہ وقت عشاء کا ہو جاتا ہے. تو ہاں تو یہ گویا کہ عشاء کا وقت میں مغرب اور عشاء جمع کی, تو عشاء تو اپنے وقت پہ ہوئی تو مغرب کی نماز لیٹ ہوئی. تو ایک تو مغرب کی نماز آپ نے اس کے اصل وقت میں نہیں پڑھی. وصلی الفجر قبل میقاتها, اور دوسری نماز آپ نے فجر کی نماز پڑھی اپنے وقت سے پہلے یعنی مزدلفہ میں. یہاں وقت سے پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی صبح کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا تو آپ نے اسے پہلے ہی پڑھ لی. یہاں اپنے وقت سے پہلے سے مراد ہے کہ جس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین میں پڑھتے تھے. عام روٹین میں فجر کی نماز طلوع فجر جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے. اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وقفہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں 20 منٹ کا 25 منٹ کا آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. بعض لوگ احناف وغیرہ تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں, وہ تو خوب کہتے ہیں روشنی ہو جائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد جب عورتیں واپس لوٹتی تھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, اور آپ کی فجر کی نماز بھی لمبی ہوتی تھی, فجر کی نماز کے بعد بھی ابھی اندھیرا باقی ہوتا تھا. تو بعض لوگ جو ہیں وہ خوب روشن کر کے پڑھتے ہیں, وہ بہرحال بہتر نہیں ہے وہ وقت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ عام روٹین میں فجر کی نماز جو ہے وہ صبح صادق کے فوراً بعد اذان اور 15-20 منٹ کا وقفہ. اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں منٹ کا طے کرتے, اس زمانے میں وہ کہتے ہیں جی تقریباً 50 آیتیں پڑھنے کے برابر وقفہ ہوتا تھا اذان اور نماز کے درمیان. جتنے وقت میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو اس زمانے میں وہ ہماری طرح تیز نہیں پڑھتے تھے, آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. تو 50 آیتیں پڑھنے میں کوئی 15-20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے, نماز بھی لمبی ہوتی تھی, جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوتے تو پھر بھی ابھی اندھیرا ہوتا تھا. صحیح احادیث سے پتہ لگتا ہے. تو یہ تو ہے عام روٹین آپ کی. آپ صبح صادق کے
تھوڑی دیر بعد نماز پڑھتے تھے، اذان اور اذان کے بعد نماز پڑھتے تھے. لیکن اب حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 نمازیں جو ہیں وہ اپنے وقت کے علاوہ پڑھی. ایک تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھی، اور فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی سے مراد کیا ہے؟ اب جس وقت میں آپ عام روٹین میں نماز پڑھتے تھے اس وقت سے پہلے. یہ مراد نہیں ہے کہ فجر کے وقت سے بھی پہلے، صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھ لی. نماز تو وقت پہ ہوتی ہے، نماز سے پہلے اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی. یعنی جیسے ابھی صبح صادق ہوئی، اذان ہوئی، گویا کہ اس کے کچھ منٹ بعد فوراً بعد اس کے نماز شروع کر دی، یہ مراد ہے. پچھلی احادیث میں بھی ہم نے پڑھا ہے تو وہاں باقاعدہ صراحت ہے کہ وہ جیسے ہی صبح صادق ہوئی ویسے ہی آپ نے بس اس میں زیادہ وقفہ نہیں ڈالا. تو عام روٹین میں آپ تھوڑا وقفہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ 2 وقت جو ہیں وہ آپ نے، یہ جو ہے نا مبالغہ ہے، فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی. یہاں وقت سے مراد عام روٹین والا وقت ہے، اس سے مراد صبح صادق والا وقت نہیں ہے کہ ابھی صبح صادق ہوئی نہیں تھی آپ نے اس سے پہلے نماز پڑھ لی، یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ اگر اس سے پہلے نماز پڑھے گا انسان تو نماز نہیں ہوتی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال. صناع الحياة أقمار